اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے معلوماتی اور تاریخی موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطان عبدالحمید کے متعلق ہے۔ سلطان عبدالحمید کا دور حکومت بڑا وسیع اور بہت ہی اہم کارناموں پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے اس کی چند پارٹس بنائے ہیں۔ آج کا پہلا پارٹ ریکارڈنگ کے لیے حاضر ہے۔ اس پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس حصے میں سلطان عبدالحمید کی شخصیت، سلطان عبدالحمید کا اپنے چچا کے ساتھ دورہ یورپ اور اس میں تجربات کا حاصل کرنا، اور سلطان عبدالحمید کے دور میں اندرونی بغاوتوں اور بیرونی سازشوں کے متعلق آپ کی پالیسی اور آپ کے خفیہ اداروں کے متعلق آپ کو رہنمائی کریں گے۔ اس کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو دوستو، سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ کے سلاطین میں 34ویں سلطان تھے۔ 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، کیونکہ اس کا سن پیدائش 16 شعبان 1258 ہجری کے مطابق 1842 عیسوی ہے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کی سوتیلی ماں بانجھ تھی، سو انہوں نے ان کی بہترین طرز پر تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید سے اسے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہوئیں تو اپنی ساری جائیداد اپنے اس بیٹے کے نام وصیت کر گئیں۔ سلطان عبدالحمید ان کی تربیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے وقار، دینداری اور ان کی پرسکون مدھم آواز کو بہت پسند کرتے تھے۔ ساری عمر اس خاتون کی شخصیت کا عکس سلطان عبدالحمید کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ سلطان عبدالحمید نے قصر سلطان میں اپنے دور کے اخلاق اور علم میں مایہ ناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کی تحصیل کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، علم و ادب میں دسترس حاصل کی، تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کی اور ترکی عثمانی زبان میں اشعار بھی کہے اور ان میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اسلحہ کے استعمال کا تجربہ حاصل کیا اور تلوار زنی اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ بدنی مشقت ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ عالمی سیاست پر گہری نظر تھی اور اپنے ملک کے طول و عرض کے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ یورپ کا دورہ کیا، چنانچہ سلطان عبدالحمید نے یورپ کا دورہ کرتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس عثمانی وفد میں ایک شخص امیر عبدالحمید بھی تھا، جو یورپیوں کے سامنے اپنے سادہ لباس اور پاکیزہ قابل تعریف سیرت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ امیر عبدالحمید نے اس دورے کی خصوصی تیاری کی اور اس کے لیے خصوصی معلومات حاصل کی۔ انہوں نے مغرب میں جو کچھ دیکھا اس کے بارے اپنے گہرے مشاہدے اور صحیح موقف کا اظہار کیا۔ اس عثمانی وفد نے اس دور کی اہم یورپی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی، جیسے فرانس کے نپولین ثالث، انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ، بیلجیم کے لیوبلٹ ثانی، جرمنی کے گلیوم اول اور آسٹریا کے فرانسو جوزف وغیرہ۔ اس نے پہلے یہ وفد سلطان عبدالعزیز کی معیت میں مصر کا دورہ بھی کر چکا تھا، اور مصر میں انہوں نے یورپی چکا چوند جھوٹی روشنی کا بمنظر غیر مطالعہ کر لیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح مصریوں نے یورپیوں کو تعلقات کو اپنایا، جس کی بنیاد پر دولت کی ان کو بیرونی قرضوں کی ضرورت پیش آئی اور وہ قرضوں میں بری طرح جکڑ دیے گئے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ مصر کی یہ حالت والی مصر پاشا کے اسراف و فضول خرچی اور مصر کو یورپ کے رنگ میں رنگنے کا نتیجہ ہے۔ اب مصر کے بعد یہ وفد یورپ کا دورہ کر رہا تھا۔ یہ دورہ 21 جون سے شروع ہوا اور 7 اگست 1867 عیسوی تک جاری رہا۔ اس دوران عثمانی وفد نے فرانس، انگلستان، بیلجیم اور ہنگری کی دولت آسٹریلیا کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس یورپی سیاحت کے دوران عبدالحمید نے کئی تجربات حاصل کیے اور بعد میں اپنے دور حکومت میں ان سے پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے درج ذیل امور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، یورپی زندگی، اس کے تمام لوازمات جیسے حیرت افزا اقتصادی طریقے، مختلف اخلاقیات اور ثقافتی رجحانات۔ نمبر 2، صنعتی اور عسکری ترقی، بالخصوص فرانس اور جرمنی کی بری اور برطانیہ کی بحری فوج۔ نمبر 3، عالمی سیاسی کھیل۔ نمبر 4، دولت عثمانیہ کی سیاست پر یورپی طاقتوں کا اثر انداز ہونا، بالخصوص نپولین ثالث کا اثر عبدالحمید کے چچا سلطان عبدالعزیز پر اور نپولین کا ان پر دباؤ، تاکہ
وہ وزیر علی پاشا کی مدد کریں، حالانکہ سلطان عبدالعزیز محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی غیر ملکی قوت کے زیر اثر ہیں۔ امیر عبدالحمید کو اپنی اس دورہ کے دوران اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرانس لہو لعب کا ملک ہے، انگلستان ثروت زراعت اور صنعت و حرفہ کا، جبکہ جرمنی تنظیم عسکریت اور نظم و ضبط کا ملک ہے۔ امیر عبدالحمید سب سے زیادہ جرمنی سے متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جب وہ زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے تو عثمانی لشکر کو ٹریننگ کے لیے جرمنی روانہ کریں گے۔ امیر عبدالحمید اس دورہ کے دوران مغرب سے بہت متاثر ہوئے اور اس چیز نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے ملک کے اندر مختلف شعبوں، تعلیم، صنعت، نقل و حمل اور فوج میں نئی ایجادات کو متعارف کروائیں۔ انہوں نے آبدوز جہازوں کی خریداری کی، ان جہازوں کو جدید اسلحہ سے لیس کیا، اپنے ذاتی خرچ پر ملک کے طول و عرض میں ٹیلی گراف کا اہتمام کیا، جدید اسکولوں کی بنیاد رکھی، ان میں عصری علوم کی تدریس کو لازم کیا۔ انہی کی کوششوں سے پہلی بار دولت عثمانیہ میں پہلی بس سروس شروع ہوئی اور سائیکل متعارف ہوا۔ انہوں نے ناپ تول کے لیے نئے پیمانے میٹر کا اجرا کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کوششیں کی کہ کسی طرح مغربی فکر ملک میں رائج نہ ہونے پائے۔ یورپ کے اس دورے نے سلطان عبدالحمید کو متاثر کیا اور انہوں نے یورپ کے بارے آزادانہ اور خود مختارانہ پالیسی اختیار کی، لیکن وہ کسی یورپی شخصیت سے قطعاً متاثر نہ ہوئے، خواہ اس کی صداقت جس درجہ کی بھی تھی، دولت عثمانیہ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ تھا۔ اس دورے نے سلطان عبدالحمید کی توجہ اس ڈبیٹ نے خاص طور پر اپنی طرف مبذول کی جو عثمانی صدر اعظم فؤاد پاشا اور بعض یورپی حکام کے درمیان ہوا۔ فؤاد پاشا اس دورہ کے دوران سوال کیا گیا کہ تم جزیرہ کریٹ کتنے میں بیچو گے؟ فؤاد پاشا نے اس سوال کا جواب دیتے ہوا، جس قیمت سے ہم نے یہ جزیرہ خریدا اسی قیمت پر بیچیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عثمانیوں نے جزیرہ کریٹ کی حفاظت کے لیے 27 سال تک جنگ کی ہے، لہذا اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی مدت جنگ کرنا ہوگی۔ فؤاد پاشا سے یہ سوال بھی ہوا، دنیا میں آج سب سے طاقتور ملک کون ہے؟ فؤاد پاشا نے جواب دیا، آج دنیا میں سب سے طاقتور ترین ملک دولت عثمانیہ ہے، اور یہ اس کی وجہ سے کہ تم اسے باہر سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ہم اسے اندر سے منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اس گفتگو سے سلطان عبدالحمید نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو طاقتیں دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں خاموش کرانے کی ان میں سخت ہے۔ انہوں نے اس سفر کے دوران سیاسی گفتگو کا تجربہ حاصل کیا اور بعد میں اس پوری مہارت حاصل کی، اور اس دورہ کے دوران عبدالحمید کی عمر 25 سال کی تھی۔ سلطان عبدالحمید اپنے بھائی مراد کے بعد جمعرات کے روز 11 شعبان 1293 ہجری بمطابق 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال کی تھی۔ بیعت کے لیے وزرائے اعیان دولت اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر سرائے توبکیوں میں حاضر ہوئے۔ اس طرح مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارکباد دی۔ سلطنت کے طول و عرض میں توپوں کے گولے داغے گئے اور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دن تک سمبول میں خوب چہل پہل رہی اور صدر اعظم نے اطلاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو تار بھیجے۔ سلطان عبدالحمید نے مدحت پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ پھر 23 دسمبر 1293 ہجری بمطابق 1876 عیسوی کو اس دستور کا اعلان کر دیا جس میں شہری آزادیوں کی ضمانت دی گئی تھی، اور پارلیمانی حکومت کی طرز پر دستور مدون کیا۔ اس دستور کے مطابق پارلیمنٹ 2 مجالس پر مشتمل تھی، ایک مجلس النواب یعنی مجلس نمائندگان یا مجلس المبعوثین، اور دوسری مجلس الاعیان یا مجلس الشیوخ یعنی ایوان بالا۔ سلطان عبدالحمید اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں وزراء کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ جدید عثمانیوں کی جمعیت کی قیادت میں ان کی مغربی طرز کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں سخت پریشانی اٹھانا پڑی۔ یہ لوگ اگرچہ تعلیم یافتہ تھے لیکن مغرب سے بہت متاثر تھے۔ ماسونی طاقتوں نے ان کے اس رجحان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وزراء کا حکومت پر دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ مدحت پاشا جو جدید عثمانیوں کی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے سلطان عبدالحمید کو ابتدائی دور حکومت میں یعنی 1877 عیسوی میں لکھا، دستور کے اعلان سے ہمارا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، آج جناب کے حقوق اور فرائض کا تعین ہو، وزراء کے وظائف کا تعین ہو، تمام لوگوں کی آزادی اور حقوق کی ضمانت فراہم ہو تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آپ کے احکامات کی صرف اس صورت میں بجا آوری کروں گا جب یہ احکام قوم کے مفادات کے منافی نہیں ہوں گے۔ سلطان عبدالحمید نے اس سلسلہ میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدحت پاشا اپنے آپ کو مجھ پر حاکم اور عامل خیال کرتا ہے اور اپنے معاملات میں جمہوریت سے بہت دور ہے اور آمریت سے بہت قریب ہے۔ مدحت پاشا اس کے ساتھی شراب کے رسیہ تھے۔ سلطان عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ اس عہد کے آزاد من شعراء اور ادبا مدحت پاشا کے گھر اس دن جمع ہوئے جس دن اساسی قانون کا مسودہ شائع کیا گیا۔
یہ لوگ اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ امور سلطنت کے بارے بات چیت کریں، بلکہ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ شراب پئیں اور ادھم مچائیں۔ یہ لوگ شراب کو پسند کرتے تھے اور مدحت پاشا جوانی سے شراب پیتا آ رہا تھا، اور اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ شراب کا نشہ قانون اساسی کے اعلان کے نشے کے ساتھ مل گیا۔ جب مدحت پاشا دسترخوان سے اٹھا تو اسے دو آدمی سہارا دے رہے تھے اور اسے بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ جب وہ ہاتھ دھونے لگا تو اپنی بہن کے خاوند توسون پاشا سے کہا، جبکہ نشہ کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اے پاشا، آج کون ہے جبکہ میں اس مقام پر فائد ہو چکا ہوں کہ مجھے میرے منصب سے جدا کرے؟ کون ہے وہ؟ کہو میں کتنے سال صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائد رہوں۔ اس کے جواب میں توسون پاشا نے کہا، اگر یہ حالت رہی تو صرف چند ہفتوں کی بات ہے۔ مدحت پاشا شراب نوشی کی خصوصی محافل میں مملکت کے اہم ترین راز فاش افشا کر دیتا تھا، اور دوسرے دن یہ راز استنبول کے رہنے والوں کے درمیان پھیل جاتے تھے۔ ایک رات اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلد دولت عثمانیہ میں جمہوریت کا اعلان کرنے والے ہیں اور وہ خود جدید عثمانی جمہوریت کے صدر ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے فرانس میں نپولین ثالث کے ساتھ ہوا۔ مدحت پاشا پر سلطان عبدالعزیز کے قتل کا الزام بھی تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ اس بارے میں تحقیقات کریں، پھر الزام لگانے والوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مدحت پاشا پر جرم ثابت ہو گیا، عدالت نے اسے سزائے موت سنائی، لیکن سلطان عبدالحمید کی مداخلت پر سزائے موت کو قید کی سزا سے تبدیل کر دیا گیا اور مدحت پاشا کو حجاز مقدس کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں فوجی قیدیوں کے لیے قید خانہ موجود تھا۔ دستور میں بظاہر اختیارات کی تقسیم نظر آتی تھی، لیکن حقیقت میں تمام اختیار پہلے کی طرح فرد واحد کے ہاتھ میں تھے۔ اسی طرح نظام حکومت میں جو تبدیلیاں لائی گئیں وہ بھی ترقی کی کبیل سے تھیں۔ کسی نے سلطان عبدالحمید کی مختاری کے خلاف سوچا تک نہ تھا، بلکہ دستور میں عبارت موجود تھی کہ سلطان کی ذات پر کسی قسم کو کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی اور سلطان کسی قسم کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ یوں یہ دستور ایک شخصی دستور تھا، صرف ایک شخص کو حاصل تھا کہ وہ کسی کو وزیر مقرر کرے یا اسے وزارت سے برطرف کر دے۔ سلطان خود مختار تھا، جس ملک کے ساتھ چاہے معاہدہ صلح کرے اور جس ملک کے خلاف چاہے اعلان جنگ کر دے۔ سلطان ہی فوجوں کا سپہ سالار اعظم تھا اور اسے یہ حق حاصل تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف رجوع کیے بغیر خود ہی قانون وضع کرے اور اس کا اجرا بھی کر دے۔ سلطان عبدالحمید اپنے اسلاف کی طرح 1293 ہجری بمطابق 1327 ہجری سلطان عبدالحمید اپنے اسلاف کی طرح 1293 ہجری تا 1327 ہجری بمطابق 1876 عیسوی تا 1909 عیسوی تک کلی اختیارات استعمال کرتا رہا۔ اس کی خود مختاری کو سب سے پہلے مدحت پاشا نے چیلنج کیا اور وہ قربانی کا پہلا بکرا بن گیا۔ وہ وسیع اختیارات جو دستور میں سلطان کو حاصل تھے وزیر اعظم کے اختیارات کو محدود کرنے کا سبب بنے، کیونکہ حکومتی امور میں اس کی رائے کو ثانوی حیثیت حاصل تھی اور اختیارات کا اصل منبع سلطان خود تھا۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو آزادی رائے اور اپنے خیالات کو بیان کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ان کا محاسبہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ مجلس کے اصولوں سے تجاوز نہ کر جائیں۔ یہ دستور عثمانی ترکی زبان میں لکھا گیا کیونکہ یہی ملک کی سرکاری زبان تھی۔ تمام اجتماعات میں اسی زبان میں گفتگو ہوتی تھی۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار علی اعلان یا مخفی طریقے سے جس طرح حالات کا تقاضا ہو کریں گے۔ دستور کی روح سے پارلیمنٹ سلطان کی مداخلت کے بغیر بجٹ تیار کرے گی، لیکن تمام قوانین میں سلطان آخری اتھارٹی ہوگا۔ عوام الناس کے حقوق کے بارے دستور نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک میں رہنے والے تمام افراد عثمانی قوم کے افراد شمار ہوں گے اور ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ تمام افراد خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو قانون کی نظر میں یکساں ہوں گے۔ تمام افراد پر ایک جیسے فرائض و واجبات عائد ہوں گے، وہ تمام کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ شرعی عدالتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ غیر مسلم اپنی دینی معاملات میں اپنی دینی عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ اس دستور کو نافذ کیا جائے اور عام انتخابات کرائے جائیں۔ تاریخ عثمانی میں اس طرح کا کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجہ میں 71 سیٹیں مسلمان نمائندوں کو، 44 سیٹیں نصرانیوں کو اور 4 سیٹیں یہودی نمائندوں کو حاصل ہوئیں۔ پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 29 مارچ 1877 عیسوی بمطابق 1294 ہجری کو ہوا۔ ایوان بالا 26 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں 21 مسلمان نمائندے اور باقی غیر مسلم تھے، جبکہ مجلس نمائندگان پارلیمنٹ 120 ارکان پر مشتمل تھی۔ اجلاس میں جب مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی تو بعض عرب نمائندوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن مجلس نمائندگان کی بہت عمر کم تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دوسرا سیشن مکمل ہوتا، 13 فروری 1878 عیسوی بمطابق 1296 ہجری میں
بعض نمائندگان نے 3 وزراء کو مجلس کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے طلب کر لیا، کیونکہ ان پر کچھ الزامات تھے۔ سلطان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ مجلس کو برطرف کر دے اور نمائندگان کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جانے کا حکم دے۔ سلطان نے مجلس برخاست کر دی اور بہت سے ممبروں کو جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح اس مجلس کی کل مدت صرف 10 ماہ اور 15 دن بنتی ہے۔ یہی اس کے پہلے اور دوسرے سیشن کی کل مدت ہے۔ 3 سال تک دوبارہ اس کا اجلاس نہ ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس بند پڑا رہا اور اسے ایک بار بھی کھولا نہ گیا۔ سلطان عبدالحمید نے مجبوراً دستور کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اس پر ماسونیوں کا دباؤ تھا جن کی قیادت مدحت پاشا کر رہا تھا، لیکن جب اسے فرصت ملی تو اس نے مجلس کو معطل کر دیا۔ عبدالحمید ثانی در حقیقت مغربی جمہوریت کا مخالف تھا اور اس کے علاوہ دستوری طرز حکومت جسے عثمانی اصلاح میں مشروطیت کا نام دیا جاتا تھا، اس کے بھی خلاف تھا۔ دستوری حکومت حاکم کے اختیارات کی حق بندی کرتی تھی اور سلطان کا خیال تھا کہ یہ نظام حکومت چونکہ مغرب سے آیا ہے، اس لیے دولت عثمانیہ میں اس کا نفاذ ممکن نہیں۔ اس لیے جو لوگ دستوری نظام حکومت یا جمہوریت کی بات کر رہے تھے، سلطان ان کو پسند نہیں کرتا تھا اور مدحت پاشا کے نظریات کی مخالفت کرتا تھا۔ سلطان نے مدحت پاشا پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اسے مغرب کی مشروطی نظام حکومت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس نے مشروطیت کے اسباب اور نتائج کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ قرض کی گولیاں ہر مرض کا علاج نہیں، دوسرے ملکوں سے قرض لے کر ہم ملکی عمارت کو نہیں اٹھا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ مشروطیت ہر قوم کے لیے موضوع نہیں اور ہر قومی حالت کے لیے اس میں فوائد موجود نہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مفید ہے، لیکن اب مجھے اس سے نقصان کے زیادہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ مشروطیت یعنی جمہوریت کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں سلطان کے پاس دلائل موجود تھے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دستوری حکومت کی بات کرنے والے لوگوں کی جب سلطان نے درخواست منظور کی اور دستوری حکومت نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو ان لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ مثلا جب سلطان نے دستور کا اعلان کیا تو عین اس وقت حکومت نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ بعض قراردادوں پر دستخط کرے جن کی روح سے ان صوبوں میں جن میں کثرت سے مسلمان بستے ہیں نصرانیوں کی حکومت دی جائے گی۔ اسی طرح ان اسکولوں میں نصرانی طلباء کو داخلہ دیا جائے گا جن میں عثمانی فوجوں کو عسکری تربیت دی جاتی ہے۔ سلطان نے ان دونوں مسودات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مدحت پاشا جو وزیر تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اعلان دستور سے ہمارا مقصد محلات کے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے۔ جناب پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر سلطان عبدالحمید دستوری نقطہ نظر کی مخالفت کرتا تھا وہ یہ تھا، جیسا کہ وہ کہتا ہے، دولت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت ہے جس میں مختلف اقوام کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور اسی طرح کے کسی ملک میں جمہوریت کا نفاذ اصلی عنصر کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا انگلستان کی پارلیمنٹ میں ایک بھی ہندوستانی نمائندہ موجود ہے؟ کیا فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک بھی ایسا نمائندہ موجود ہے جو الجزائر سے تعلق رکھتا ہو؟ سلطان عبدالحمید نے اپنی مملکت میں دستوری نظام حکومت کے نفاذ کے بارے اپنا نقطہ نظر تبدیل نہ کیا، حتیٰ کہ جب وہ حکومت سے الگ کر دیے گئے اور لوگوں نے دستوری نظام حکومت کو رائج کرنا شروع کیا تو وہ کہا کرتے تھے، مشروطیت کے اعلان سے کیا ہوا؟ کیا قرضے کم ہو گئے؟ کیا راستوں، اسکولوں اور بندرگاہوں کی کثرت ہو گئی؟ کیا اب قوانین زیادہ منطقی اور قرین عقل و دانش ہیں؟ کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی؟ کیا اب لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں؟ کیا شرح مواد کم ہو گئی ہیں؟ کیا شرح ولادت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا عالمی رائے ہمارے لیے پہلے سے بہتر ہو گئی ہے؟ جب ایک نفع بخش دوا نہ تجربہ کار طبیب کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سمے قاتل بن جاتی ہے۔ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ کر ایک بہترین دوا موت کا پیغام بن سکتی ہے جو اس کے بارے میں تجربہ نہیں رکھتا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، حالات میری گفتگو کی سچائی کو ثابت کر چکے ہیں۔ سلطان عبدالحمید بیان کرتا ہے کہ اس کا موقف دستوری طرز حکومت کے بارے ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ان کا نقطہ نظر ان حالات میں ہے جن حالات میں اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ اگر حالات تبدیل ہو جائیں تو اس بارے میں ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں وہ کہتے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیشہ سے میں اس نظام حکومت کے خلاف ہوں جس کی بنیاد مشروطیت کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ سلطان عبدالحمید کا دور حکومت داخلی اور خارجی فتنوں، سازشوں اور مشکلات کا دور تھا۔ دولت عثمانیہ اس دور میں گونا گون عالمی سازشوں کا سامنا کر رہی تھی۔ انہوں نے مورے مملکت میں یورپی عمل دخل کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اصلاح احوال کی کوششیں شروع کر دیں اور ملک میں اسلامی قوانین کے نفوذ کے لیے عملی اقدامات کیے۔ نام نہاد رائٹرز اور مغرب زدہ صحافیوں کو ہمیشہ دارالحکومت سے دور رکھا۔ اسلامی تہذیب کے مخالف مغربی رجحانات کو ملک کے مختلف علاقوں میں پروان چڑھنے سے روکا۔ اندرونی دشمنوں کی سازشوں سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا طاقتور ادارہ قائم کیا جو خبر رسانی کا فریضہ سر انجام دیتا تھا
اور ملک کے اندر رونما ہونے والے تمام حالات و واقعات کے بارے سلطان کو اطلاعات فراہم کرتا تھا۔ سلطان نے اسلامی اتحاد کے بارے بھی سوچ و بچار کی۔ اس اتحاد نے عظیم نتائج دیے۔ یورپی سلطان اس عمیق اور گہری سوچ میں تھڑا اٹھے اور اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ یہ چند معلومات تھی جو ہم نے آپ کو سلطان عبدالحمید کے ابتدائی دور حکومت کے بارے میں دی ہیں۔ اگلے پارٹ میں آپ کو فرانس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس کے بارے اور دیگر ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ اسلامک ورلڈ کے معزز ممبر بن سکیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جن کی سائے میں ہم بیت المقدس کو اپنا وطن بنائیں اور وہاں پر عالم اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔